پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے کس پیغمبر کو بھیجا تھا؟ یعنی کہ اللہ نے بھارت میں اپنے کس نبی کو بھیجا تھا؟ ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ کس نبی کی امت ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں، جسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کر کے اسے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حدیث پاک سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر وہ جگہ جہاں پر انسان آباد تھے، وہاں پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہی آیا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، ان کی زندگی اور ان کے کاموں کے حالات بیان ہو جاتے تو پھر قرآن پاک عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخی کتاب زیادہ معلوم ہوتی۔ شاید اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو دھرم مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی دھرتی پر کبھی کوئی نبی بھیجا گیا ہے، اور ان کے پاس بھی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے یعنی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر آخر ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی میں نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم آباد کیسے ہوئی؟ آئیے اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہندو دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان موجود ہی نہیں تھا، اور ان کی یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات اس دن سے ہو گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل نے قابل کا قتل کیا تھا، اور پھر الگ ہو کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں پھر مکہ فتح کے بعد میں توڑا گیا تھا۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد سے شروع ہو گئی تھی اور آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی دھرم یا مذہب سے نہیں ہے، بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان کرواتا ہے۔ اب جہاں تک ہندوستان کی دھرتی کی بات ہے تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات بھی آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر تو بگاڑ دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بت پرستی اور برائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ اس کی کئی مورتیاں بنا کر پوجا کرنے لگے، اور آج تک ہندو دھرم کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اب تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ دوستوں، آج ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ہندو دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، کیونکہ اسلام کی شروعات تو آج سے 1400 سال پہلے عرب سے ہوئی تھی، لیکن اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کم عقل لوگ
شاید اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اس دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، پہلا پیغمبر بھارت کی دھرتی پر ہی اتارا گیا تھا، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا۔ لیکن اب یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سنسکرت بھارت کی زبان ہے، عرب کی نہیں ہے، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اصلی۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر بلایا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رگ وید اور پران میں آدم کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور پھر آدم کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر اس زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے۔ اور ایک یہاں پر خاص بات یہ بھی ہے کہ سری لنکا کی زمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے بنا ہوا قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال بعد پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب دوستوں، یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کیا ثبوت ملتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہندو نام کا کوئی بھی مذہب تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو دھرم کی کسی بھی کتاب میں اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب میں ہندو نام کا کوئی ذکر ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے اپنے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ اس کا ایسا ہی مطلب قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سناتن کا مطلب بھی مذہب اسلام سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے، اور ویدوں میں پیغمبروں کو منو کہا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا پورا واقعہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ تو اب ان سب باتوں سے ایک بات آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، اور اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلا۔ لیکن اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دیا تھا، اور تاریخ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح کی قوم کی طرح دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن پاک میں نوح کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ ایران کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوح اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا یا بھلا دیا تھا، اور پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اس لیے پھر ان لوگوں نے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ بلکہ ویسے ہی
جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی طرح طرح کی خدا کی مورتیاں بنا لی اور یہ لوگ ستاروں اور آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ستاروں کے اندر اتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ جان کر بھی ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کو اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک حدیث پاک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا، تو یہ سن کر وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس میں کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی بھی پیغام نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میرا گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ اس بات کی گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھیں گے۔ تو دوستوں، اس حدیث پاک سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہندو قوم بھی اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا پھر کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل و صورت کھو چکا ہے۔ اب ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی بھی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔